پیپلز پارٹی نے سندھ میں 4 ڈویژنز کے 14 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات بھاری اکثریت سے جیت لیے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق شہری علاقوں کی میونسپل کمیٹیوں میں اب تک کل 354 میں سے 309 نشستوں کے نتائج سامنے آ چکے۔ پی پی نے میونسپل کمیٹیوں کی 247 سیٹیں جیت لیں۔ جی ڈی اے 23 اور آزاد امیدوار 23 نشستوں پر کامیاب۔ تحریک انصاف 14 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ جے یو آئی ایف نے 7 اور جماعت اسلامی نے میونسپل کمیٹیوں کی 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام نے پی ٹی آئی، جی ڈی اے اور دیگر جماعتوں کا صفایا کر دیا۔ بلدیاتی انتخابات میں مخالفین کو عبرتناک شکست دی۔ لاڑکانہ میں میئر اور ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ ہارنے والی پارٹی دھاندلی کا الزام لگاتی ہے۔ بیلٹ باکس کی حفاظت سندھ حکومت کی نہیں، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما وسیم اختر کہتے ہیں کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں عملے کو ڈاکو اغوا کر رہے ہیں۔ پورا دن خوف کا عالم رہا۔ ان حالات میں صاف شفاف الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا نیا بلدیاتی قانون منظور کرانے اور سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص میں حلقہ بندیوں کے بعد دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ وسیم اختر نے کہا کہ نیا بلدیاتی ایکٹ نہیں بنتا تو حکومت کے ساتھ کسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کے طریقہ کار پر آئینی ترمیم کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق تسلیم کیا جاتا ہے لیکن دیا نہیں جاتا۔ قیامت تک سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو بدنیتی نہیں کہا جا سکتا۔ امید ہے الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، پیپلز بس سروس کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز بس سروس کا افتتاح کیا۔ پیپلز بس سروس کراچی میں 7 روٹس پر چلائی جائے گی۔ بسیں صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک چلیں گی۔ زیادہ سے زیادہ کرایہ 50 روپے ہے۔ 14 اگست سے پہلے کراچی کے تمام 7 روٹس پر 240 بسیں چلائی جائیں گی۔ کراچی میں کورونا کے وار جاری، کیسز کی مثبت شرح 22.5% سے زیادہ ریکارڈ، مزید 234 کیس سامنے آ گئے۔ حیدرآباد میں کورونا کی شرح 0.32% رہی۔ کورونا کے 313 ٹیسٹ میں سے 1 مثبت آیا۔ سندھ بھر میں مجموعی طور پر کورونا کی شرح 6% سے زیادہ ریکارڈ۔ ملک میں کورونا سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے۔ مثبت کیس کی شرح 2.85% رہی۔ کورونا کے بڑھتے کیس کے پیش نظر سول ایویشن کی نئی ٹریول ایڈوائزری جاری، اندرون ملک پروازوں میں ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ سکی گناری ہائیڈرو پاور نے چیلنجز کے باوجود ایک اور سنگ میل حاصل کر لیا۔ چینی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ پروجیکٹ مکمل ہونے پر قومی گرڈ میں 884 میگا واٹ سستی بجلی کا اضافہ ہوگا۔ پی کے ساتھ سوات کا ضمنی انتخاب پی ٹی آئی نے جیت لیا۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے فضل مولا 17,395 ووٹ لے کر کامیاب۔ اے این پی کے حسین احمد خان نے 14,604 ووٹ حاصل کیے۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کا جشن۔ یہ صرف امپائر کو ساتھ ملا کر الیکشن جیت سکتے ہیں۔ امپائر ان کے ساتھ ہیں، پیسہ بھی چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں، اس کے باوجود ہمیں ان کو شکست دینی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا لاہور کے مختلف علاقوں میں کارکنوں سے خطاب، کہا 2 ماہ میں حکومت نے اتنی مہنگائی کر دی جتنی 3.5 سال میں نہیں ہوئی۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ لاہور پہنچ گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ ملک کی تباہی کی ذمہ دار 3 جماعتیں ہیں۔ موجودہ حکومت اور نظام کے خلاف عوام کی آنکھوں میں غصہ ہے۔ آئی ایم ایف کے بابو کو لا کر اسٹیٹ بینک میں بٹھا دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کا وفاقی حکومت سے سودی نظام کے حق میں سپریم کورٹ سے اپیل واپس لینے کا مطالبہ۔ گلگت بلتستان کا سال 2022-23 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 119 ارب روپے ہے۔ ترقیاتی اخراجات کی مد میں 47 ارب روپے اور گندم کی سبسڈی کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ 60% پاکستانیوں کے گھر میں ایک فرد روزگار کی تلاش میں ہے۔ گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق سندھ سے 68%، خیبر پختونخوا سے 66%، پنجاب سے 55%، بلوچستان سے 51% افراد نے اپنے گھر میں بے روزگار افراد کی موجودگی کا بتایا۔
سابق ٹیسٹ کرکٹر ظہیر عباس کی طبیعت میں بہتری، اہلیہ سمینہ عباس کی گفتگو، کہا ظہیر عباس ICU میں ڈائلیسس پر ہیں، آکسیجن بھی دی جا رہی ہے، گردے کے علاج کے لیے دوسرے اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ظہیر عباس کو نمونیا کے سبب اسپتال منتقل کیا گیا، وہ دبئی میں کورونا میں مبتلا ہوئے، ٹیسٹ منفی آنے پر لندن آئے تھے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایک ایسا اسپیکر تیار کیا گیا ہے جس کے ذریعے ہم دنیا سے چلے جانے والے اپنے پیاروں کی آواز کو سن سکیں گے۔ Amazon Alexa پر نیا فیچر متعارف ہونے جا رہا ہے جس کے ذریعے کسی کی بھی آواز کی نقل کی جا سکے گی۔ نچ پنجابن کا غلط استعمال کرنے پر معروف گلوکار ابرار الحق نے برطانیہ میں بھارتی کمپنی کو قانونی نوٹس بھیج دیا۔ کہا انہوں نے اپنا گانا کسی بھارتی فلم کو نہیں بیچا، ان کا چھٹا گانا کاپی کیا گیا ہے جو قابل قبول نہیں۔ اس سے قبل نچ پنجابن کو فلم میں شامل کرنے پر ابرار نے پروڈیوسر کرن جوہر کو بھی خبردار کیا تھا۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے ساتھ جڑے رہیے۔